السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون اذکار میں ہم دعائیں دیکھیں گے آج۔ سب سے پہلے ہم نیند سے بیدار ہونے کی دعا دیکھتے ہیں، کیونکہ نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے اور انسان کی روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیند کی حالت میں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب وہ روح دوبارہ جسم میں آتی ہے تو اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، اور دعا یہ ہے، اور یہ دعائے شکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی دوبارہ سے بیداری عطا فرمائی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نشور کا مطلب ہے نکلنا ہے، اٹھنا ہے، دوبارہ سے پلٹنا ہے اس کی طرف۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور مہلت دی کہ ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر طریقے سے گزار سکیں، اور وہ دن بھی آئے گا جب کہ پھر یہ روح واپس جسم کے اندر نہیں آئے گی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی رہ جائے گی۔ تو اس کو ریمائنڈ کروایا ہے ہر دن اٹھنے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا کہہ کر کہ یہ دعا کی جائے تاکہ ہر روز یاد کیا جائے کہ ہم نے ایک دن جب اٹھنا ہے تو وہ اٹھنا ہمارا دنیا میں اٹھنا نہیں ہوگا بلکہ وہ اٹھنا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھ کے جانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کے معاملات ہوں گے۔ اسی طرح سے جب ہم سوتے ہیں تو اس کی بھی ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی الحمدللہ، اور وہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ الہی عز و جل میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان سونے لگتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اب جب وہ سو جائے گا یعنی اس کی روح چلی جائے گی، وہ مر جائے گا، تو وہ اللہ ہی کے نام سے مر رہا ہے، اور جب وہ جاگے گا تو پھر سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو یاد کرتا ہوا جاگے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے دعا دیکھی ہے جاگنے کی۔ تو اس طرح سے ہمیں سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ذکر پر سونا اور جاگنا چاہیے۔ اور جو شخص رات کو سوتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے سوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے لیے عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دعا ہے جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ عز و جل میں ناپاک جنوں نر یا مادہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں ان شیاطین جنات سے جو کہ ٹوائلٹ میں رہتے ہیں اور جو کہ ایک انسان کے اوپر برے اثرات کرتے ہیں۔ جنات جو جادو وغیرہ کرتے ہیں اس کا بھی زیادہ تر تعلق ٹوائلٹ سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہاں پر کسی بھی قسم کے جو جادوئی اثرات ہیں یا پھر جناتی اثرات ہیں وہ انسان کے اوپر نہ آئیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ہے غفرانک۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے میں مغفرت طلب کرتی ہوں۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے سنت نبوی کے مطابق اس کو کرنا انسان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس سے سنت پر عمل بھی ہوتا ہے جس سے کہ اجر حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان سب کے پریکٹس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔